میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا، ابھرتے دیکھا ہے۔ میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے۔ اس بندے کو شان ملی ہے، شوکت ملی ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، ضرورتیں پوری ہوئی ہیں۔ یہ میری ترتیب نہیں ہے، میں نے کوئی نئی ایجاد کی ہے، یہ صدیوں سے ہمارے بڑوں کے یہ عمل ہیں، صدیوں سے ہمارے اکابر کی یہ عمل ہے، اور صدیوں سے ہمارے بڑوں کی یہ ترتیب ہے، صدیوں سے۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا، ابھرتے دیکھا ہے۔ میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے، اور ہمیشہ پورا ہوتے دیکھا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ یہ تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا نہیں تھا، میرا بیٹا ہوا، اور پھر اس کا نام میں نے عون محمد رکھا۔ جس کی کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ناکامی آئی ہے، الجھن آئی ہے، زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے، میں نے تو زندگی گزر گئی۔ میرے آقا کے گھرانے کو جس نے بھی ہدیہ کیا اعمال کا پیسوں کا صدقہ دیا، کسی غریب کی خدمت کی، کسی غریب کو کپڑے دیے، سوٹ دیے، لباس دیا، کسی غریب کی ضرورت کو پوری کی، اور وہ اس کا ثواب ان ہستیوں کو ہدیہ کیا، حضور کے گھرانے کو، لباس کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، پیاسے کو پانی کی شکل میں، اور نیکی اور اعمال کی شکل میں، عبادت اور تسبیح کی شکل میں ان کو ہستیوں کو ہدیہ کیا۔ 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ نوکری تھی، نوکری سے ایک تو اپنا کاروبار مل گیا اس دعا کی وجہ سے، دوسرا اپنا گھر ملا، تیسرا اپنی گاڑی ملی، کہتے ہیں اب عالم یہ ہے کہ مجھے فرنچائز دیتے ہیں، لوگوں کو 1 کروڑ لے کے دے رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں آج چپ کر کے لے آ، بتانا کسی کو نہیں۔ اگلا لفظ میرا ہے، انہوں نے نہیں کہا بتانا کسی کو نہیں۔ خیر پہلے اسی آیت کو تو مزہ لے لیں اس کا۔ میرے ایک صاحب کہنے لگے اگر میں چس کو چس نہ آکھا تو چس نہیں آتی، چس کو چس نہ آکھا تو چس نہیں آتی، مزے کو مزہ نہ کہوں تو مزہ نہیں آتا، یعنی اس کا مزہ تو لے لیں، بیٹھ جاؤ، اس کا مزہ لے لیں۔ آپ نے تو پوائنٹ بتایا اور ہماری آنکھوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی، اور کتنی بار پڑھا، کیسے پڑھا، بیٹھے بیٹھے بتا دو۔ 11 بار پڑھا، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھا، اور کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ منٹ، 2 منٹ لگتے ہیں۔ اب بولے، اب بتائیں، عجب نظام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ آیت جو سورۃ مائدہ کی ہے، آپ اس کو ہر نماز کے بعد 11 بار، یا صبح شام 11 بار، یا افطار کے وقت 11 بار، دے مولا تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ تو شہنشاہ لجپال لکپال ہے، تو سخی شہنشاہ ہے، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ کہتے ہیں پہلے ملازمت تھی، پھر وہ دہراؤ تو بیٹھے بیٹھے دہراؤ۔ اچھا مجھے مزہ آ رہا ہے بات پہ، وہ جو پیکج لگا ہوا ہوتا ہے نا، بات کچھ نہیں ہوتی، اور سناؤ، وہ اصل مزہ آ رہا ہوتا ہے، بات کچھ نہیں ہوتی، ایسے ہی خواہ ہوتا ہے۔ اچھا پہلے ملازمت تھی، پھر اپنا کاروبار ملا، پھر گاڑی تھی، گھر دیا، فرنچائز، کہتے کروڑ روپے لوگوں سے لیں گے، اب ایسے آ کے لے جائیں۔ اللہ کے خزانوں سے منوانا آ جائے، ماننا آ جائے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ تو کر دے، اللہ تیرے لیے کون سی دے رہے، اللہ میں بے بس ہوں نا، تو بے بس نہیں۔
آپ کو یاد ہے میں نے ایک تسبیح بتائی ہوئی ہے، جو بندہ یہ تسبیح صبح شام پڑھے گا، میں نے اس کے کوئی کام اٹکتے نہیں دیکھے، اس کو بھٹکتے نہیں دیکھا، اس کو ذلیل نہیں دیکھا، اس کو خوار نہیں دیکھا، اس کو رسوا نہیں دیکھا، اس کو پریشان نہیں دیکھا، اس کو مایوس نہیں دیکھا، اس کو الجھنوں میں نہیں دیکھا، اس کو برباد نہیں دیکھا، اگر برباد ہے تو شاد دیکھا، مایوس ہے تو خوشحال دیکھا، مقروض ہے تو ہرا بھرا دیکھا، مریض ہے تو صحت مند دیکھا، بھٹکا ہوا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں پاتے دیکھا، گناہوں میں الجھا ہوا لتڑا ہوا ہے تو ولایت کے تاج سجتے سجاتے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تسبیح بتائی تھی، میں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی دکھ میں نے دیکھا، میں نے اس مشکل اور پریشانی میں اس بندے کو سلجھتے دیکھا، الجھتے نہیں دیکھا، اور بندشوں اور حالات سے نکلتے دیکھا اس بندے کو۔ وہ ایک تسبیح تھی، وہ صرف ایک تسبیح تھی، وہ تسبیح تھی یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ وہ صرف ایک تسبیح، ڈوب کے ٹوٹ کے ایسے ڈوبے، ایسے ٹوٹے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتا کہتا ہے مجھے کوئی بچا لے، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی، اس وقت اس کی فریاد کیا ہوگی کہ ایک روٹی لے لے، روٹی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، اور اگر کنواری کے ہاتھ کی پکی ہو، شادی شدہ نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، اور اس پہ ایک تسبیح پڑھ دو، ایک تسبیح، رحیمہ رحم کر، کریمہ کرم کر، بس اتنا پڑھ لیں، اور دل میں تصور ہو کہ میری مراد پوری کر، اس کے ٹکڑے کر کے بے زبانوں کو ڈال دیں، مچھلیاں، چڑیاں، پرندے، سمندر، دریا، نہر، جھیل۔ میں یوکے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو ہے نا اولاد کے لیے کچھ مجھے چاہیے، میں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائی ہیں تو وہ بھی بظاہر نارمل ہیں، تو لیکن کہتے اولاد نہیں ہو رہی۔ 129 بار سورت کوثر صبح شام وقت نکال کر توجہ دھیان بنا کر 129 دن اور پھر اس کے بعد 129 حلوہ روٹی بانٹیں، یہ دولت، رزق، اولاد اور جادو کے لیے بہت بہت زبردست چیز ہے۔ ایک اور سارا دن پڑھیں اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، یہ سارا دن پڑھیں اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پڑھیں، اللہ جھولیاں بھر دے گا، آباد اور شاد کر دے گا انشاءاللہ۔